ڈاکٹر صاحب ہم اپنا خون کسی مریض کو دے سکتے ہیں؟ اس کے فائدے اور نقصانات سے آگاہ کر دیں۔ میرے محترم بھائیوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا جس نے ایک انسان کی جان بچائی گویا اس نے پوری انسانیت کی جان بچائی۔ اگر ایک انسان کو خون کی ضرورت ہے تو بتاؤ انسان کو خون کس کا لگے گا، جانوروں کا کہ انسان کا؟ تو انسان کے لگے گا، تو جب انسان کا لگے گا تو اس کو خون دینا چاہیے اور لازمی دینا چاہیے۔ کیوں دینا چاہیے میرے محترم بھائیوں؟ یہ ایک انسان کا دوسرے انسان کے اوپر حق ہے، یہ حق ہے کہ اگر اس کو کسی وجہ سے اس کا خون کم ہو گیا ہے، اس کے اندر کوئی ایسی بیماری آ گئی ہے یا ایسی کوئی چوٹ لگی ہے جس کی وجہ سے اس کی بلیڈنگ ہو گئی ہے، تو ایک بھائی کو دوسرے بھائی کو خون دینا چاہیے۔ اگر ایک بندہ کہ میں نے تو نہیں دینا، یہ تو میرے پاس امانت ہے، تو بتاؤ جس کا ضائع ہوا ہے وہ اس کو کسی جانور کا لگائیں گے؟ تو انسان کو انسان کا خون لگتا ہے۔ اور میرے محترم بھائیوں، جو انسان جب آپ اپنا بلڈ دیتے ہو نا، یہ 2 دن کے اندر اندر پورا ہو جاتا ہے، 2 دن کے اندر۔ اس کے تھوڑے سے فائدے بتا دیتا ہوں میرے محترم بھائیوں۔ جب آپ کے جسم میں جو خون 7 لیٹر چل رہا ہے، اگر اس میں سے آپ نے 500 ml یا 1000 ml دے دیا تو اس کی جگہ جو نیا بلڈ آئے گا بتاؤ وہ طاقتور ہوگا کہ کمزور ہوگا؟ اب 7 لیٹر میں سے 1 لیٹر نکلا یا آدھا لیٹر نکلا، اس کی جگہ پہ 1 لیٹر یا آدھا لیٹر نیا آ گیا، تو اب وہ جو گندے تیل میں سے آدھا 1 لیٹر یا 1 لیٹر نکال کے اس میں تازہ تیل ڈال دو، نیا فریش تیل ڈال دو، تو وہ انجن کی کارکردگی کو بڑھائے گا کہ گھٹائے گا؟ ٹھیک ہے، تو چاہے 2-4 دن بڑھائے گا تو صحیح۔ تو میرے محترم بھائیوں، خون دینا چاہیے۔ اس سے آپ کے سب سے بڑی بات میرے محترم بھائیوں، آپ کے جسم کے اندر جب تازہ خون بنے گا، نیا خون بنے گا، تو وہ پرانے خون کو بھی تقویت دینے والا بن جائے گا۔ اور کوشش کرو جو ایک دفعہ خون دے وہ تقریباً 2 سے 3 ماہ کے بعد دوبارہ خون